لیکن ابھی گرمی ہے تو پھر تو آپ سمجھ لیں نیند بڑی کم پوری ہوتی ہے فجر تک. تو پہلے سو جائیں. پھر اگر نہیں ہو رہا ٹھیک ہے. تو تھوڑا پہلے سو جائیں. I have no issue you sleeping even earlier than that. لیکن ایون ارلی بھی سو جائیں. فار ایگزامپل 9 بجے تو آج کل 9 سوا 9 جماعت ہو رہی ہے عشاء کی. آپ فری ہوتے ہوتے 10 بج جاتے ہیں سوتے سوتے. چلیں 10 to آپ سمجھ لیں 4 6 hours. 6 hours. ٹھیک ہے, کافی ہے. تو یہ جو 8 hours کی جو ہے وہ myth ہے. myth ہے. لیکن کسی کی سلیپ ہے ہی 8 hours کی, وہ کہتے ہیں ہو نہیں سکتا, پاسبل نہیں. یا تو کوئی میڈیکل ایشوز ہے, then they need some medical assistance. کوئی ینگ آدمی 8 گھنٹے کہہ رہے نیند ہے, there is some issue, there is something wrong. ٹھیک ہے. ہونا ہی چاہیے. کتنی کی نیند ہونی چاہیے؟ ہر آدمی کا ایک آپٹیمل لیول ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کی ریکوائرمنٹ 7.5 ہوگی, 7 ہوگی, 6.5 ہوگی, 5 hours ہوگی. تو ہر آدمی اپنا آپٹیمل معلوم کرے, اتنا ہی سوئے. اگر اس کو آپٹیمم 8 وہ معلوم کرتا ہے, مشکل ہے. بتا رہا ہوں 8 is too much. اچھا آپ 7.5 پہ آپ نے کہہ دیا 7.5 تک تو کھینچ لیں آپ. 8 is too much, something wrong. اوکے. سو what's the maximum؟ میں بتا رہا ہوں کہ میکسیمم 7.5 کریں کر لیں, اس سے زیادہ نہیں, in 24 hours. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ کوئی ایشو ہے. فار ایگزامپل کیفین لے رہا ہے, یا وہ بندہ جو ہے وہ شوگر لیولز ٹھیک نہیں ہے, شوگر لیول ٹھیک نہیں ہے, یا وہ بندہ جو ہے ہائی اسٹریسز ہیں, ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, غلط کھا رہا ہے, ایٹنگ ہیبٹس کچھ ایٹنگ ہیبٹ صحیح نہیں ہے, یا وہ قیلولہ نہیں کر رہا, میرے آفٹر نیپ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہو جائے گا. اوکے. سنت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی قیلولہ جو ہے میرے آفٹر نیپ half an hour to 1 hour حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے, وہ ایسی سنت ہے کبھی حضور نے مس نہیں کی. تو یہ قیلولہ نہیں کر رہا, قیلولہ نہ کرنے سے ہر چیز ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو سم تھنگ رانگ. تو میرے پاس لوگ آتے ہیں نا کہ جی 8 گھنٹے 9 گھنٹے سو رہا ہوں, تو وہ تو 1-1.5 گھنٹے میں ہم پکڑ لیتے ہیں کہاں سے مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا آپ کا سلیپ ٹائم کتنا ہے؟ آپ میں میرا ایوریج آ رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ 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 تک 6:30 6:30 7 7:30 میں ہم کر لیتے ہیں گزارا. ٹھیک ہے. اور ڈیورنگ ٹریول سیم رہتا ہے؟ سلیپ کو تو آپ نے بالکل ڈسٹرب کرنا ہی نہیں نا. چاہے ٹریول میں بھی سیم رہے گا؟ سیم رکھنا ہے. دین یو ہیو ٹو میک اپ نا. ٹھیک ہے. سو یو سلیپ ایوری ڈے ایٹ دا سیم ٹائم, یا آپ کو آگے پیچھے ہو جاتا ہے؟ آگے بھی ہو جاتا ہے میرا تو, میں ٹریول بہت زیادہ ہے نا. بہت. لیکن آئیڈیلی ایک ٹائم پہ ہونا چاہیے. ہاں آئیڈیل ایک ہی ٹائم پہ, اور ایک ٹائم پہ سونا اور ایک ٹائم پہ اٹھنا. اوکے اوکے اوکے. یہ آئیڈیل, تاکہ آپ کو سرکیڈین ردم جو ہے نا آپ کی باڈی کلاک میں ڈسٹرب. ٹھیک ہے. آپ اکثر زمان بھی ایکسلنس کی بہت بات کرتے ہیں اپنی ورک شاپس میں, تو وائی یعنی ایکسلنس اسے کم کیوں نہیں, یا پھر جو ہے نا وہ رخصت اور عزیمت میں جو بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں چاہتا تو اسے بتائیں. اصل میں رخصت عزیمت الگ ڈسکشن ہے. جی ایکسلنس الگ ہے. ایکسلنس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ دا بیسٹ ان دی اویلیبل ریسورسز, دس از واٹ از ایکسلنس, رائٹ. جس کو جو قرآن کی ٹرمنالوجی ہمیں ملی وہ ہے اتقان. اتقان یعنی آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں اس میں بیسٹ کریں, یہ ہوتا ہے ایکسلنس, اتقان. دوسرا کانسیپٹ ہے احسان. احسان مطلب یہ ہے کہ یعنی MPL ہے نا جی, اس کو کہتے ہیں عدل. بالکل. عدل سے جو نیچے ہے اس کو کہتے ہیں ظلم, اور عدل سے لے کر اتقان تک کا جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں احسان. ٹھیک ہے. اور اتقان وہ ہے کہ اس سے اوپر آپ جا ہی نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر آپ عدل پہ ہیں تو الحمدللہ یو آر پاسنگ گریڈس ہیں, 33 نمبر آ رہے ہیں. 33 نمبر آ رہے ہیں. اور اگر آپ 100 پہ ہیں سپوز تو آپ اتقان پہ ہیں. اینی ویئر ان بٹوین آپ احسان پہ ہیں. تو سب سے پہلا ریزن کہ ہمیں کیوں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو احسان پسند ہے, اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ احسان کے درجے پہ ہو, اتقان کے درجے پہ ہو. تو یہ تو سب سے پہلا ریزن تو اللہ کی پسند ہے نا. اللہ تعالیٰ اگر پسند کرتے ہیں کہ عدل پہ رہو تو ہم عدل پہ رہتے ہیں, ہے نا. ہم تو اللہ تعالیٰ عدل سے زیادہ پسند فرماتے ہیں. پہلا ریزن یہ. دوسرا ریزن یہ ہے کہ اگر لاجکلی سوچیں تو اگر آپ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں تو آپ پور پرفارمنس یا لیس پرفارمنس پہ کیوں گزارنا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یو اونلی لیو ونس,
ہمارے استاد نے ہمیں سکھایا تھا جب ہم کافی کم عمر تھے. تو میرا مینٹور بھی تھا, وہ کہتا ہے کہ یو اونلی لیو ونس, لیو اٹ فلی. کیوں ہم جو ہے وہ کمپرومائز کریں, کیوں نہ ہم اچھا کریں. اگر مجھے کوئی ایسے لکھنا ہے اور وہ ایسے جو ہے مجھے پتہ ہے کہ ہزاروں لوگوں نے پڑھنا ہے, تو کیوں وہ پور کوالٹی کا ہو یا ایوریج کوالٹی کا ہو, کیوں نہ وہ بہت اچھی کوالٹی کا ہو تاکہ وہ امپیکٹ کرے لوگوں کو, ان کو فائدہ ہو. اگر ہمارا افغانستان میں پروجیکٹ ہے بچوں کے ساتھ, تو وہ ایوریج کوالٹی کا کیوں ہو, کیوں نہ وہ بہت اچھی کوالٹی کا ہو. کیوں جتنی اچھی کوالٹی ہو اتنا اچھا اجر بھی ملے گا, اتنا اچھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند فرمائیں گے. ہسٹوریکلی جن جن لوگوں نے اللہ کو بہت راضی کیا اور اللہ نے ان سے بڑے کام لیے, وہ ادر والے لوگ تو نہیں تھے نا, وہ تو احسان والے لوگ تھے. یہ ہو گیا نا. سو واٹس دا بگیسٹ تھنگ, میں اسی بات سے ایڈ کر رہا ہوں, وہ پھر بعد میں بات کریں عظیمت کی, کہ جو لوگوں کو لیڈ بیک بناتی ہے. واٹس دا بگیسٹ ایک بیڈ ٹریٹ جو کہ انسان میں, واٹس دا, یعنی کیا ایک چیز ہے جو کہ جنرلی لوگوں کو لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ, لیزی, لیتھارجک بنا رہی ہے. They don't have a great vision that they are emotionally attached with. ان کا ویژن ہی نہیں ہے, انہیں کچھ کرنا ہی نہیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کوئی ویژن ہے, کوئی ٹارگیٹ ہے, کوئی گول ہے, اور آپ اس سے ایموشنلی اٹیچ ہیں, تو آپ کیسے لیٹ بیک ہوں گے؟ آپ اس کی کوشش کریں گے, اسٹرگل کریں گے نا, ہے نا. تو ڈاکٹر باری میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, اور انڈس ہاسپٹل کا پہلا ویژن اسٹیٹمنٹ بنانے میں بھی اللہ نے ہمیں حصہ دیا. تو ہی از ناٹ لیٹ بیک. کیوں؟ ان کا ویژن یہ ہے کہ میں پوری دنیا کے اندر یعنی شریعہ کمپلائنٹ, ایکسلنس ڈریون اور فری ہاسپٹل سیٹ اپ کرنے ہیں. نیٹورک پاکستان کے اندر 16 ہاسپٹل ہو چکے ہیں. اٹس دا لارجسٹ ہاسپٹل نیٹورک ان پاکستان. تو ڈو یو تھنک دیٹ ڈاکٹر باری وڈ بی لیٹ بیک؟ نو, اتنا بڑا ویژن لے کے چل رہا ہے. میں انڈس ہاسپٹل میں ہمیں انوائٹ کیا ایک لیکچر کے لیے. میں حیران ہو گیا, لاہور میں نیا بنا ہوا تھا. میں حیران ہو گیا اس کی گرینڈیوسٹی دیکھ کے, اس کا اسٹرکچر دیکھ کے, اس میں ٹاپ کلاس فیسلٹیز دیکھ کے. آئی کوڈنٹ بلیو اٹ. میں یقین جانا کہ پاکستان میں اس دنیا یہ ایسا ہو سکتا ہے. آپ کا الحمدللہ بڑا ہاتھ ہے اس میں. کیسے, یعنی خواب پورا ہوتے ہوئے سامنے دیکھنا ہے, ایک تو فیلنگ کیسی ہے. دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر باری کا تھا, میرا تو ہم تو صرف اسسٹ کیا آپ نے. came in to help him develop the vision. تو میرا تو to be very honest میرا بہت کم رول ہے. لیکن یہ کہ ڈاکٹر باری کا ویژن تھا ماشاءاللہ سے, اور اللہ نے ان کو زندگی میں دکھا دیا. اللہ چاہتے تو بعد میں ہوتا. تو فار ایگزامپل ایک دفعہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا, چند سال پہلی بات ہے, ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے نا ملنا ہے, کہ کتنا ٹائم چاہیے؟ ڈاکٹر سے 1 گھنٹہ چاہیے. کہ ٹھیک ہے, ایک کام کرو کہ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے آ جاؤ, کہ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے میں واک کرتا ہوں, پھر ہم فجر اپنی مرضی میں پڑھیں گے, پھر تم چلے جانا اپنے کام پہ, کہ مجھے پھر اس کے بعد جا کے سرجریز کرنی ہوگی. تو جب میں پہنچا فجر سے 1 گھنٹہ پہلے, بالکل تیار تھے وہ. بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے واک کرتے ہیں 1 گھنٹہ. اس کے بعد اور بھی میری ان سے میٹنگ ہوئی, تو 1 سے زیادہ دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے ہی مجھے بلاتے ہیں. تو بڑی بات ہے, آپ پہنچ بھی گئے. اکثر لوگ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے فجر سے پہلے السلام علیکم, ماشاء اللہ کہیں گے لوگ پہنچ جائیں گے نا, بالکل ہم کو ان سے کام تھا نا. آئی تھنک وہ کسی اور کو بھی کہیں گے تو بندہ پہنچ ہی جائے گا. صبح کی فلائٹ سے لیتے ہیں لوگ انٹرنیشنل ٹریول کے لیے. بات یہ کہ ہی از ڈریون, تو ہی از ناٹ لیٹ بیک بیکاز ہی ہیز دیٹ گریٹ اے ویژن نا. جس بندے کا ایسا ویژن ہوگا, کوئی بھی انسان چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم ہو, تو لیٹ بیک تو ختم ہو جائے گا. بہت اسٹریس, ہائی اسٹریس. آپ کو اسٹریس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اتنی ساری چیزیں ذہن پہ, اتنے سارے کام کرنے ہیں, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, کیسے اسٹریس نہیں ہوتا آپ کو؟ لیکن اسٹریس از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. اسٹریس جب ہوتا ہے جب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو میرے پاس لوڈ ہے نا, اس کو پورا کرنے کے ریسورسز میرے پاس نہیں ہیں. اس کی وجہ سے اسٹریس ہوتا ہے. بالکل سی بات. اسٹریس بہت کام سے نہیں ہوتا. جی بالکل سی بات ہے. ہم تو اسٹریس مینجمنٹ پڑھاتے ہیں نا بہت سالوں سے. تو اگر تو آپ یہ فیل کرتے ہیں میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں, پھر اسٹریس شروع ہو جاتا ہے. تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یار کچھ بھی ہو جائے اللہ تو ہے نا.
تو اسٹریس ختم. آپ اللہ کے پاس ریسورسز ہیں نا, ہم دعا مانگ لیں گے, اللہ سے مانگ لیں گے, کوشش کر لیں گے, تو اسٹریس ختم. نہیں, ایک تو موقع آتا ہے کہ یار ریسورسز ہم نے کیے ہوئے تھے بٹ یہ بندہ فار ایگزامپل چلا گیا, یا وہ ریسورس فار ایگزامپل اچانک سے ختم ہو گیا اور اتنا زیادہ لوڈ آ گیا ابھی سر پہ, تو اچانک سے کیا کریں؟ اسٹریس نہیں آنا چاہیے. اسٹریس نہیں آنا چاہیے. یہ بولے ہاں لوڈ زیادہ ہے, شاید آپ اسٹرانگ نروس کے بندے ہیں, یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں. کرنی ہے. نہیں, میں اسٹرانگ نرو کرنی ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اٹس آل اباؤٹ آر بلیف سسٹم, کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر باری کے اوپر کیا لوڈ آ سکتا ہے جو ہم پہ, ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا. ہی ہیز ٹو ریز ایوری ایئر کرنٹلی 45 بلین روپیز ٹو رن ہز انٹرپرائز. 45 بلین روپیز ایئر کا ٹارگیٹ ہے, بالکل, اور 45 بلین سال کا ان کا ایکسپینشن ہے, یا 90 بلین روپیز کا ان کا سارا ٹارگیٹ ہے. اینڈ دس ہیز ٹو بی آل ریز, فنڈ ریز. ڈاکٹر باری پہ کتنا اسٹریس ہوگا؟ نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی یہ کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں کہ اللہ کریں گے, اللہ کریں گے, اللہ کریں گے, میں تو کوشش کروں گا, تو اسٹریس نہیں آئے گا. تھوڑا بہت تو ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوگا کہ آپ پیرالائز ہوں, کیونکہ اگر اسٹریس آئے تو اور آپ کام کرنے کے قابل نہیں رہتے نا. تو آپ نے ٹائم مینجمنٹ, سلیپ مینجمنٹ کے بارے میں دو کریکٹس اس کے ٹپس بتائیں. تو اسٹریس مینجمنٹ میں ایک تو یہ ہے, کوئی ایسی اور ٹپ جو لوگ اسٹریس لیتے ہیں ان کو, یعنی پھٹے کھنچ جاتے ہیں, ان کو مسل اسپازمز ہو جاتے ہیں, ان کے سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے اسٹریس کی وجہ سے کہ یار یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اینی ٹپ؟ اسٹریس مینجمنٹ دو چیزیں. پہلا ہے کہ دا ٹریگر آف اسٹریس, اسٹریس کہاں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو پہلے ٹریگرز کو مینیج کرنا ہے. اوکے, اس کے بعد اگر اسٹریس آ جائے تو آپ کو پھر اسٹریس کو مینیج کرنا ہے. اوکے. تو ٹریگرز کو مینیج کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ریسورسز سارے میرے نہیں ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا سب سے بڑا ریسورس ہے. جیسے ایک لطیفہ سنا سکتا ہوں. بالکل بالکل. تو میرے دوست نے بتایا ان کے محلے کی کہانی. اس نے کہا کہ ہمارے محلے کے ایک صاحب گئے حج پہ, تو ایک صاحب کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یار آپ, جی کیا آپ وہ نہیں جو ہمارے محلے میں سبزی کا ٹھیلا لگاتے ہیں؟ ہاں میں وہی ہوں. کیا تو آپ کیسے حج پہ آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ صاحب میں ٹھیلا لگاتا ہوں, میرا رب ٹھیلا نہیں لگاتا. اللہ اکبر. یہ تو لائف لیسن ہے, لطیفہ تو نہیں ہے. بالکل. تو بھائی آپ کے اسٹریس کیسے آئے گا اگر آپ یہ سوچیں کہ بھائی اللہ ہے نا, اللہ ہے نا بھائی, آپ دو رکعت نفل پڑھیں, اللہ سے مانگیں گے, اللہ کے پاس تو انفینٹ ریسورسز ہیں نا. اسٹریس آتا کب ہے؟ جب آپ اسٹریس دیکھیں, اسٹریس لوڈ اور ریسورسز کے کم ہونے سے نہیں آتا. اسٹریس آتا ہے یور پرسیپشن آف دا لوڈ اینڈ یور پرسیپشن آف دی کوپنگ ایبلٹی, اس سے اسٹریس آتا ہے. اف یو کین ورک آن دا پرسیپشن, بڑا مصیبت بھی اسٹریس میں ڈالے گا. تو آپ اپنے پرسیپشن میں لے آئیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے. دیکھیں حضور نے کیا فرمایا تھا, تھوڑے سے پریشان ہوئے تھے نا اوپر صدیق غار ثور میں کہ کیا ہو رہا ہے, حضور نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ اسٹریٹجی ہے. حضور بہت ریلیکس ہے نا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. جو اللہ ان کے ساتھ ہے تھا, وہی اللہ اتنی طاقت کے ساتھ, اتنی قدرت کے ساتھ, اتنی جو آپ نے استعمال کے گرینڈیور کے ساتھ ڈاکٹر باری کے ساتھ ہے. ڈاکٹر باری نیور سین, میں ان کو جانتا ہوں, 21 سال ہو چکے ہیں, آئی ہیو نیور سین ہم ان اسٹریس. اچھا. ٹریول ساتھ کیا ہم نے, بہت سارے کام ساتھ کیے, لیکن وہی کہتا اللہ کریں گے, اللہ کرنے والا, اور گمان بھی ہے اور اللہ کر بھی رہے ہیں کام. تبھی ڈاکٹر باری ود ویری فیو ریسورسز, رینٹل گھر میں رہتے تھے, پرانی گاڑی استعمال کرتے تھے, اس نو ریسورسز کے ساتھ اتنا ہیوج انہوں نے انٹرپرائز بنا لیا. اس بات یہ کہہ کر لطیفے کے حساب سے کہ میں ٹھیلا لگاتا ہوں, میرا اللہ ٹھیلا نہیں لگاتا. ایک بات یہ پھر ہاں, اب اگر تھوڑا بہت آ جائے کہ ہم کمزور ہیں, ہمارا توقل اتنا نہیں ہوگا, اگر اسٹریس آ جائے تو پھر اس کے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں اس کو مینیج کرنے کے. پہلی ٹیکنیک تو یہ ہے کہ یار ایکسرسائز کریں ریگولر. ایکسرسائز بہت زیادہ اسٹریس مینیج کر رہے ہیں. مینجمنٹ کا ٹول یہ ہے ورک آؤٹ.
بالکل صحیح. پلس بریدنگ وغیرہ بھی اس میں وہ تو خیر ڈیٹیلز آ جاتی ہیں. ورک آؤٹ کریں تو بریدنگ ویسے ہے. پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں سلمان بھائی؟ ایز اے نیشن, ایز اے کنٹری, ایز اے, میں بندے کی بات نہیں کر رہا, میں ملک کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کو آپ فیوچر میں کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں اس سوال کا. یہ سوال دو اینگلس پہ آ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کہاں ہوگا, اس کو کہتے ہیں پریڈکشن. ایک ہے کہ آپ پاکستان کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, یہ ہے ویژن. آپ کا سوال پریڈکشن کے ڈومین میں ہی ہے, ویژن کے. میں پریڈکشن کیسے پوچھ رہا ہوں؟ پریڈکشن میں تو آئی ڈونٹ نو, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ, کیونکہ ہسٹوریکلی اتنی چیزیں ہوتی رہی ہیں دنیا میں کہ پریڈکشن از ویری ڈیفیکلٹ. فار ایگزامپل 1935 میں کیا کوئی پریڈکٹ کر سکتا تھا کہ 1950 ان 15 ایئرس کیا ہوگا دنیا میں؟ نئے ملک بن جائیں گے, سیکنڈ ورلڈ وار ہو جائے گی, جاپنیز برما تک پہنچ جائیں گے اور انڈیا کو تھریٹن کریں گے. لیکن کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں جو قومیں فالو کر رہی ہوتی ہیں, جن کا انجام ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. فورکاسٹنگ آپ کیا کہتے ہیں پاکستان کی؟ پاکستان کے حساب سے بہت ڈیفیکلٹ ہے. جیسے پاکستان کے اندر بہت زیادہ, پاکستان کو فورکاسٹ نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. اس لیے یہاں بہت زیادہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیفازارڈ ہے. بالکل بہت زیادہ چیزیں ہیں. پاکستان از ویری ڈیفیکلٹ. یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیا امید کیا ہے, یعنی آپ کو کچھ پازیٹیو امید ہے؟ مطلب اللہ سے پازیٹیو امید تو اللہ سے ہمیشہ ہونی چاہیے, پازیٹیو ہونی لیکن ہم تو امیدوں پہ زندگی نہیں گزارتے ہیں, ہم تو ویژنس پہ گزارتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں بھائی آپ ویژن بنائیں اور محنت کریں اور ریالٹی کو اس ویژن سے چینج کریں. اگر آپ کو کوئی بندہ آ کہے کہ جی سلمان صاحب آپ آج کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, 5 اسٹیپس کیا لیں گے؟ پہلے اگر میں پرائم منسٹر ہوں جی, آپ کے پاس فل اٹانومی ہے, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, 5 اسٹیپس جو آپ لیں گے امیجیٹلی فرسٹ ڈے آفس میں آپ بیٹھے آ کے. پہلا کام تو میں یہ کروں گا کہ میں جتنے ہمارے مین ریلیجیس گروپس ہیں پاکستان کے اندر, فار ایگزامپل اہل حدیث علماء کرام ہیں, دیوبندی علماء کرام ہیں, بریلوی علماء کرام ہیں, اہل تشیع علماء کرام, اس طرح کے جو میجر وہ ہیں, ان کے نا 3 ٹاپ اسکالرس دوں گا. اور جو ہے ملٹری سے بھی تقریباً کوئی 4-5 سینئر آفیسرز دوں گا. اور جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا ان سے بھی جو ہے نا میں 2 سینئر لوگ لوں گا. اور جو ہماری اسلامی موومنٹس ہیں, لیکن ایک تو ہے نا علماء کرام ہیں, کچھ موومنٹس بھی ہیں, تبلیغ جماعت ہے, تنظیم اسلامی ہے, جماعت اسلامی ہے نا, ان کے بھی 2 سینئر لوگوں کو دے کر ایک میں کاؤنسل بناؤں. ٹھیک ہے, پہلا کام تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور میں ان سے کہوں گا کہ دیکھیں بھائی ہم نے کچھ ڈیسیجن کرنے سوچ لیں, ٹھیک ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے مشورہ کروں اور آپ سے مشورہ کر کے میں چلوں. نہیں شورا جو آپ نے بنائی ہے, ایک شورا بنا کر. ٹھیک ہے. اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے مجھے پرائم منسٹر بنایا ہے تو لاسٹ ڈیسیجن میرا ہوگا, ایز لانگ ایز آئی ایم ناٹ گوئنگ اگینسٹ قرآن سننا, جو کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن میں. بالکل. تو وڈ یو اگری ٹو دس؟ ایک ہوتا ہے نا کہ وہ کہیں گے نہیں ہم شورا میں بیٹھیں گے لیکن ہمارے پاس ویٹو کسی نہیں, بالکل امیر کا ڈیسیجن. امیر ڈیسیجن ہے, ایز لانگ ایز آئی ایم ناٹ گوئنگ اگینسٹ قرآن سننا اور اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن, وڈ یو بی ولنگ ٹو گو ود مائی ڈیسیجن؟ اگر وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, اگر میں 2-4 لوگ کہتے ہیں تو ہم کو ریپلیس کر دیں گے. یہ تو ایک والنٹری شورا ہے نا. بالکل. پہلا اسٹیپ ہی کروں گا تاکہ میرے ڈیسیجن جو ہے نا وہ ایک پروسیس سے ہو. یہ ون آف ڈیسیجن ہوتا ہے نا, وہ نہیں ہونا چاہیے. پہلا کام یہ ہوگا. دوسرا کام یہ کروں گا کہ میں ان سے کہوں گا دیکھیں بھائی سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے جسٹس ہونا چاہیے. I will not care about dams, building dams and foreign currency. یا روڈز یا بلڈنگ انفراسٹرکچر بعد میں بند کر دیں, کچے پہ چلیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. فیول پرائسز ویسے چلو. اس ملک کے اندر ظلم نہیں ہونا چاہیے کسی کے اوپر, اس پہ کوئی 0 ٹالرنس. ان سے پوچھوں گا اب بتائیے کہ اگر ہم نے 0 ٹالرنس لے کے آنا ہے اور ظلم ختم کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ امیجن کریں کہ کون لوگ بیٹھے ہیں,
یہ سارے ریپرزینٹ کرتے ہیں نا اس ملک کو، ان کے سینئرز ہیں، اس میں آرمی بھی ہے، پولیٹیکل پارٹیز، پاور جو ہے پاکستان کے آرمی کے پاس ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہولڈ اے لاٹ آف پاور، اسلامک موومنٹس ہولڈ اے ہیوج اماؤنٹ آف پاور، اینڈ علماء کرام ہولڈ اے پاور. یہ تو سارے پاور جن کے پاس ہے یہ وہ لوگ، ٹھیک ہے، ان کو الیکٹ نہیں کیا آپ نے لیکن ہیں تو یہ لوگ نا. اور اس کے میں کہوں گا اس کام کے اندر اگر مجھے باقی تمام کام بند کرنے پڑے، اسکول جو مجھے بند کرنے پڑے، مجھے اگر ٹیچر چاہیے اس کام کے لیے، مجھے اسکول بند کرنے ہوں 2 مہینے کے لیے، میں اسکول بند کر دوں گا، میں یونیورسٹیز بند کر دوں گا. I'll put everything on stand still. پیسے بچانے ہیں نا، سب بند کر دیں، بجلی بند کر دوں. مجھے جسٹس چاہیے. If it means whatever it takes. وہ کہتے تھے نا میلکم ایکس کہ by all means necessary. تیسرا انہی سے میں بولوں گا، you tell me کہ یہ سود کو کیسے ختم کرنا ہے پاکستان سے. Give me اگر مجھے 1 سال میں ختم کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا، واٹ ایور اٹ ٹیکس. ویسے پاکستان کو آپ پتہ ہے ریسنٹلی وی ہیو بیکم، ایک بہت بڑا لورل آیا ہے پاکستان کے پاس کہ جو پاکستان کا ایک پورا بینک کنورٹ ہوا ہے کنونشنل ٹو اسلامک، اینڈ دس از دا لارجسٹ کنورژن ان دا ورلڈ. دنیا میں کوئی بینک اتنا بڑا اسکیل پہ کنورٹ نہیں ہوا، اور کیس اسٹڈی دنیا بھر میں پڑھائی جا رہی ہے. فیصل بینک ایگزیکٹلی. تو جو اتنا بڑا بینک کنورٹ ہو سکتا ہے یار، تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے. وہ چلا آ رہا ہے سالوں سے فضول قسم کے جو ہے وہ کورٹ کیسز. یہ ہوگا تیسرا کام. ٹھیک ہے کہ اللہ سے تو دشمنی ختم کرے نا پہلے جو ہے. ختم کرے. ٹھیک ہے. 3 ہو گئے. چوتھا کام یہ ہوگا کہ بھائی ہمیں جو ہے نا یہ جو لون ہے نا یہ ہم نہیں کر سکتے مینیج. IMF and World Bank, we will default. We will willfully default. تو دنیا میں ملٹیپل کنٹریز نے جو ڈیفالٹ کیا اور اوپر نکل گیا. صحیح ہے نا. تو ہم کہیں گے جی جتنا ہم نے پے کیا تھا نا پرنسپل وہ تو ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نہیں کریں گے پیمنٹ، جو کرنا کر لو. ہمارا کانسٹیٹیوشن پرمٹ ہی نہیں کرتا. سوری ہم سے غلطی ہوگی، اپنا پرنسپل اماؤنٹ لے لو، ہم آپ کو نہیں پے کر سکتے. جو کرنا ہے کر لیں. جنگ مسلط کرنی ہے کر دیں، اکنامک امبارگو کرنا ہے کر لیں. ہم یہ اللہ کے نافرمانی نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس میس. یہ پرنسپل اماؤنٹ پے کر کے، لیکن جو سود ہے وہ نہیں کریں گے. ہم ڈیفالٹ کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں جو کرنا ہے کر لیں، اور اس کی وجہ سے مصیبتیں آئیں گی. لیکن بات یہ ہے کہ جتنی مصیبت لے آئیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ہے نا ہمارے. کیونکہ اس طرح سے تو یہ سائیکل ٹوٹے گا ہی نہیں کبھی. بالکل صحیح بات. یا آپ کو کرچز میں ڈال دیں گے، ختم کر دیں گے جو آج کل ہو رہا ہے. یو ہیو ٹو بریک آؤٹ آف دس. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ جی یار تمہارا پرنسپل اماؤنٹ ہم دے دیتے ہیں، چلو اس کو ہم نہیں، چلو چھٹی کرو. پرنسپل تو لے لو، اتنا ظلم نہیں کریں گے ہم آپ سے. بالکل صحیح. آپ پرنسپل اماؤنٹ لے لو، ٹھیک ہے، ہو گیا کام. اب لاسٹ کام کیا کریں گے؟ یہ میں نے افغانستان میں سیکھا یہ کام. جب وہ ہوا سارا گورنمنٹ بدل گئی، ہم گئے وہاں ریلیف کا کام کرنے. تو مجھے انہوں نے ایک صاحب سے ملایا، ان کا نام ہے عطاش. تو ان کے پاس نا ایک وہ ہے کمیشن ہے جو کہ امریکنز کے ٹائم پہ بنا تھا ٹو میک میگا پروجیکٹ بنانا افغانستان. فنڈنگ امریکہ سے آتی تھی. انفارچونیٹلی کام صحیح وہ لوگ کر نہیں سکے، کرپشن تھی، یہ تھا وہ تھا، پاکستان میں وہاں بھی تھا. تو جب وہ گورنمنٹ بدل گئی تو طالبان نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ کرپٹ نہیں تھے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو کمیشن تھا یہ ڈسمینٹل نہ ہو، آپ کنٹینیو کریں، وی گیو یو سیکورٹی اینڈ ایوری تھنگ، آپ کا ہم کام بند نہ کریں، آپ جائیں مت. ٹھیک ہے. وہ کمیشن انٹیکٹ ہو گیا. تو وہاں ایک کینال ہے جو بننے کا پلان تھا 10-12 سال سے، لیکن وہ چل نہیں پا رہا تھا. ٹھیک ہے. اس کا نام خوش ٹپا کینال. یہ کینال جو ہے نا، جو امو دریا ہے، ٹھیک ہے، آکسس ریور، امو دریا جو ہے 3 ملکوں کو ڈیوائڈ کرتا ہے. نارتھ میں تاجکستان ازبیکستان ہے، اور ساؤتھ کے اندر افغانستان ہے. ٹھیک ہے. تو جو ٹریٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایچ کنٹری کین ٹیک واٹر فرام دس ریور. ٹھیک ہے. ویری بگ ریور. اچھا. تو تاجکستان بھی لیتا ہے، ازبیکستان بھی لیتا ہے، افغانستان بھی لیتا ہے، کیونکہ وہاں کوئی کینال نہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ وہ کینال کا پلان تھا، وہ کینال بنائیں.
شروع کریں. اینڈ اٹس 585 کلومیٹر لمبی کینال ہے, اور وہ بننے شروع ہوگی بلک سے اور چلے گی فرا کی طرف, اس طرح کی کوئی 4-5 پروونسز میں جائے گی, اور اس سے اتنا لینڈ اریگیٹ ہوگا کہ افغانستان will not only become sufficient in wheat but it might actually start exporting wheat. Okay. It's a very critical project, right? ٹھیک.